BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیوز سے میں ہوں شفیع نقی جامعی. پاکستان کو امریکی امداد ملتے رہنے کی امید محض خوش فہمی ہے یا اس توقع کی کوئی ٹھوس بنیاد بھی ہے؟ دنیا میں کوئی ملک پاکستان سے زیادہ مددگار یا اہم نہیں ہے افغانستان میں امن کی کوششوں کے لیے. اسلام آباد میں پشتون مظاہرین میں شامل اس ماں کی پکار جس کے 3 بیٹے مبینہ طور پر سیکیورٹی فورسز کا نشانہ بنے. ایک پاکستانی بہو نے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں سسرالیوں کے دل تو جیتے ہی تھے لیکن اب تو ساری وادی ان کی مداح ہے. امریکہ کے دورے پر پاکستان کے وزیر داخلہ احسن اقبال نے BBC اردو کو ایک انٹرویو میں بتایا کہ امریکہ نے اندیا دیا ہے کہ وہ پاکستان کو دی جانے والی اقتصادی امداد نہیں روکے گا. حالیہ دنوں میں امریکہ کی جانب سے پاکستان پر دہشت گرد گروہوں کی پشت پناہی بالخصوص حقانی نیٹ ورک کو محفوظ پناہ گاہیں فراہم کرنے کے الزامات لگتے آئے ہیں. وزیر داخلہ احسن اقبال کو انٹرویو ذرا دیر میں. پہلے ایک نظر پاک امریکہ تعلقات پر. تفصیل کے ساتھ اطہر کاظمی. پاکستان کو دی جانے والی اقتصادی امداد روکنے کا مطالبہ ایک بار پھر سامنے آیا ہے، جبکہ امریکہ نے پہلے ہی پاکستان کو فوجی امداد نہ دینے کا اعلان کر رکھا ہے. اس سے قبل صدر ٹرمپ نے بھی کہا تھا کہ پاکستان کی جانب سے افغانستان میں دہشت گردی میں ملوث گروہوں کے خلاف کارروائی نہ کرنے پر اس کی تقریباً تمام سیکیورٹی امداد روک دی گئی ہے. پاکستان ان گروہوں کی مدد کرتا رہا ہے جو افغانستان میں ہمارے فوجیوں کو نشانہ بناتے ہیں اور ہم پاکستان کو اربوں روپے کی امداد دے رہے ہیں. حال ہی میں افغانستان میں ہونے والے متعدد دہشت گرد حملوں کے بعد ایک بار پھر افغان انتظامیہ نے الزام عائد کیا ہے کہ ان حملوں کے لیے پاکستان کی سرزمین استعمال ہوئی ہے، جس کے ثبوت بھی پاکستان کو فراہم کیے گئے ہیں. لسٹ منظمی افراد و شبکه‌شان. ہم نے دہشت گردوں کی فہرست پاکستان کو فراہم کی ہے. ہم انتظار کر رہے ہیں کہ پاکستان ان کے خلاف کارروائی کرے. پروسه یہ حرفای روی کاغذ است. جبکہ پاکستان ان الزامات کی سختی سے تردید کرتا ہے اور اس کا درینہ موقف ہے کہ پاکستان کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جو دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں. اطہر کاظمی، BBC نیوز. واشنگٹن میں ہماری نامہ نگار ارم عباسی نے پاکستان کے وزیر داخلہ احسن اقبال سے بات کی اور سب سے پہلے ان سے یہ پوچھا کہ کیا اس بات کا خدشہ ہے کہ پاکستان کی اقتصادی امداد بند کر دی جائے؟ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کی کانگریس میں مختلف لابیز ہیں، وہ اپنے پسند کے بلز متعارف کراتی رہتی ہیں، لیکن جو ہماری امریکہ کی انتظامیہ سے بات چیت ہے اس سے یہی اندیا ملتا ہے کہ وہ اقتصادی امداد کو بند کرنے کا بھی ارادہ نہیں رکھتے. امریکہ میں بھی ان کی جو نئی پالیسی ہے افغانستان کے حوالے سے نئے تجربات ہو رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کا جغرافیہ جڑا ہوا ہے اور دنیا میں کوئی ملک پاکستان سے زیادہ مددگار یا اہم نہیں ہے افغانستان میں امن کی کوششوں کے لیے. آپ نے کہا کہ اسٹریٹجی امریکہ میں بدلتی نظر آ رہی ہے، لیکن جو مسئلہ بد اعتمادی جس وجہ سے ہے وہ یہی ہے کہ امریکہ کا ایک پرانا الزام ہے کہ پاکستان جو ہے ان انتہا پسندوں کو سیف ہیونز دے رہا ہے جو کہ افغانستان میں ان کی فوجوں کے خلاف کارروائیاں کرتے ہیں. تو یہ مدعا تو پھر بھی حل ہوتا میں نظر نہیں سمجھتا آ ہوں رہا. کہ اس کے پیچھے بہت ساری اسکیپ گوٹنگ بھی ہے. اگر آپ دیکھیے ابھی حال ہی میں BBC کی جو تازہ رپورٹ آئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ 70% افغانستان کا علاقہ افغانستان کی حکومت کی کنٹرول سے باہر ہے. اسی طرح جو امریکہ کا انسپیکٹر جنرل فار افغانستان ریکنسٹرکشن کا دفتر ہے اس کی رپورٹ کے مطابق تقریباً 45% علاقہ متحارب یا اپوزیشن فورسز کے قبضے میں ہے جو حکومت سے لڑ رہی ہیں. تو جس ملک میں آدھے سے زیادہ ملک حکومت کے کنٹرول سے باہر
جو مخالف قوتیں ہیں ان کے پاس ہے، تو اسے پاکستان میں سیف ہیون کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے بدلے میں جن لوگوں کو ان کے حوالے کیا، پاکستان کا موقف تھا کہ وہ حقانی گروہ کے لوگ ہیں۔ افغانستان کہہ رہا ہے کہ آپ نے تو عام جو پناہ گزین ہیں، جو افغان ریفیوجیز ہیں، ان کو حوالے کر کے آپ نے بیسکلی اپنا حصہ جو ہے وہ نہیں ڈالا، آپ نے پھر ایک دفعہ دھوکہ دیا افغانستان کو یہ بات ہم نے بہت واضح کی ہے کہ پاکستان کے نہ کوئی پسندیدہ ہیں نہ کوئی ناپسندیدہ ہیں، دہشت گرد ہیں اور وہ سب کے دشمن ہیں۔ اسامہ بن لادن آپ کے ایبٹ آباد میں ملٹری گیرزن کی ناک کے نیچے سے پکڑا جاتا ہے، تو دنیا کیوں آپ پہ یقین کرے؟ اس کی اعلیٰ ترین سطح کے اوپر انکوائری ہوئی، اور حال ہی میں دہلی کے اندر صدر اوباما نے بیٹھ کر بھی اس بات کی تصدیق کی کہ ہمیں کوئی ایسا ثبوت نہیں ملا کہ جس میں ہم یہ کہہ سکیں کہ پاکستان کی ریاست یا حکومت کی اس کو کسی قسم کی مدد حاصل تھی۔ چائنا نے کل ہی پاکستان سے کہا ہے کہ وہ اپنی سیکیورٹی بہتر کرے، ان کا ایک شپنگ امپلائی جو ہے اس کو وہاں پہ مارا گیا اور ایک ٹارگیٹڈ حملہ اس کو کہا جا رہا ہے۔ ایسے میں بلوچ انسرجنسی ایک ریئل تھریٹ ہے، پاکستان کیسے اس کو ٹیکل کر رہا ہے؟ دیکھیے، پاکستان نے کافی الیبوریٹ انتظامات کیے ہیں سیکیورٹی کے۔ ہم نے تقریباً 10,000 سے زیادہ ایک خصوصی سیکیورٹی فورس تیار کی ہے سی پیک پروجیکٹس کے لیے۔ البتہ یہ بات بھی ریکارڈ کا حصہ ہے کہ ہمارا ہمسایہ ملک سی پیک سے خائف ہے، بلا وجہ خائف ہے، اور ان کا جاسوس کلبھوشن یادیو جس کو پکڑا گیا، اس نے اس بات کا اعتراف کیا کہ بھارت نے سی پیک کو سیبوتاج کرنے کے لیے، اس کے خلاف دہشت گردی کے واقعات کرنے کے لیے باقاعدہ نیٹ ورک منظم کر رکھا ہے، اور ایک کثیر بجٹ ہے جو اس کام کے لیے وقف کیا گیا۔ تو اس لیے یہ ایک بیٹل ہے جس کو ہم ضرور لڑ رہے ہیں اور تحفظ فراہم کر رہے ہیں چین کے لوگوں کو۔ جیسے کہ یہ ٹارگٹ کلنگ کی گئی، یہ بھی لگتا ہے کہ اسی مہم کا حصہ ہے جس سے چین کو نیگیٹو میسج دیا جائے، لیکن پاکستان اور چین کی دوستی ایسے واقعات سے بہت مضبوط ہے۔ بھارت پہ الزام لگایا جا سکتا ہے، لیکن ہم اس سے بھی اس حقیقت سے بھی گریز نہیں کر سکتے کہ جہاں بلوچوں کے ساتھ جو ان کے حقوق ہیں، یا بلوچ انسرجنسی کی جو وجوہات ہیں، یا بلوچ جو ناخوش ہیں ریاست سے، وہ بھی تو ایک ایلیمنٹ ہے جو کہ کنٹریبیوٹ کرے گا۔ بلوچستان کے اندر انسرجنسی کا کوئی وجود نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہیں کہ جو تخریب کاری کر رہے ہیں اور ان کے پیچھے بین الاقوامی قوتیں ہیں۔ بلوچستان میں اس وقت امن کی صورتحال پچھلے 4 سال کے مقابلے میں بہت بہتر ہے۔ لیکن شہری کیوں لا انفورسمنٹ ایجنسیز پہ یقین کریں جب نقیب اللہ کو مارا جاتا ہے ایک فیک انکاؤنٹر میں، جس کے بعد یہ طے بھی کر دیا جاتا ہے کہ وہ ایک فیک انکاؤنٹر تھا؟ پشتون جو ہے کتنے عرصے سے لانگ مارچ کر رہے ہیں، لیکن کوئی ان کی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ اس کی جگہ اگر کوئی مذہبی جماعتیں ہوتی یا کوئی دھرنا دے رہا ہوتا تو آپ حکومت جو ہے آگے بڑھتی۔ ان کا یہ شکوہ ہے کہ حکومت ان کی بات نہیں سن رہی، مطالبات نہیں مان رہی۔ ان کا شکوہ مناسب نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میری خود ان لوگوں سے بات چیت ہوئی، اور وہ جہاں پر بھی چھپے ہیں جلد یا بدیر انہیں خود کو قانون کے حوالے کرنا ہوگا۔ پاکستان کے وزیر داخلہ احسن اقبال انٹرویو کے اختتام پر اسلام آباد میں پشتون احتجاج کا ذکر کر رہے تھے، جس کا آج 8واں دن تھا۔ اس احتجاج میں لاپتہ افراد کے لواحقین بھی موجود ہیں۔ ان مظاہرین میں سوات سے تعلق رکھنے والی ایک ماں بھی ہیں، جن کے 3 بیٹے کراچی اور سوات میں مبینہ طور پر پولیس اور سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ میں ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ ایک بیٹا اور داماد گزشتہ 6 سال سے لاپتہ ہیں۔ ہمارے ساتھی خدائے نور ناصر نے ان سے بات کی۔ راوی انور راو انوار میرے 2 بیٹوں کو کراچی میں ہمارے گھر سے اٹھا کر لے گیا۔ میں نے بہت کوشش کی، کراچی ہائی کورٹ میں کیس بھی کیا، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ میں اپنے نواسے نواسیوں کو سوات لے آئی۔ جو ہی ہم سوات پہنچے، انہوں نے میرے ایک بیٹے کو مار دیا۔ ان کی لاش کے لیے دوسرے ہی دن میں واپس کراچی چلی گئی، اور ان کے 40ویں پر میرے دوسرے بیٹے کو بھی انہوں نے مار دیا، اور باقی دونوں کو تو سوات میں ہمارے گھر سے لے کر گئے۔ میں راو انوار کے گھر گئی، ان سے اپنے بیٹے کی لاشیں وصول کرنے کے لیے راہداری لی، کیونکہ تھانے والے لاشیں نہیں دے رہے تھے۔
میں نے ان سے پوچھا کہ میرے بیٹوں کو تو آپ میرے گھر سے اٹھا کر لے گئے، پھر کیسے پولیس مقابلوں میں مارے گئے؟ وہ خاموش کھڑا تھا۔ میرے دونوں بیٹے بنارس میں چاول ملز کے ٹھیکیدار تھے۔ میرے ایک بیٹے اور داماد کو پھر سوات سے سیکیورٹی فورسز اٹھا کر لے گئیں، اور اب اس بات کو 6 سال ہو گئے ہیں۔ شام کے وقت وہ مجھ سے میرا بیٹا یہ کہہ کر لے گئے کہ انہیں بہت جلد واپس لے آئیں گے۔ اب رمضان میں ان کے 6 سال پورے ہو جائیں گے۔ بیٹوں کی یاد میں اب میری بینائی چلی گئی ہے۔ یہاں بھی دوائی اپنے ساتھ لائی ہوں۔ کچھ دکھائی نہیں دیتا، سر میں ہر وقت درد رہتا ہے، بس تکلیف کی زندگی ہے۔ بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں آگے چل کر دیکھیے گا، شامی قصبے غوطہ پر شامی فضائیہ کی مسلسل بمباری، تازہ حملوں میں 25 سے زیادہ افراد ہلاک۔ اور ملیے گا انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں ایک ایسی پاکستانی نژاد خاتون سے جنہوں نے اپنی اداسی کا علاج خوش ذائقہ کھانے کھلا کر کیا۔ بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ شام کے سرکاری ٹی وی نے ملک میں تازہ ترین امریکی حملے میں شامی فوج کو نشانہ بنانے اور شدت پسندوں کی معاونت کرنے کا الزام لگایا ہے۔ امریکہ کہتا ہے یہ حملہ شام میں سیرین ڈیموکریٹک فورسز کے اڈے کہ جہاں امریکی مشیر بھی موجود تھے اس پر کیے گئے حملے کے جواب میں کیا گیا۔ دوسری جانب حقوق انسانی کی تنظیموں نے کہا ہے کہ باغیوں کے زیر قبضہ مشرقی غوطہ میں شامی حکومت کی تازہ بمباری سے 25 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ کوئنٹن سمویل کی رپورٹ، عمر آفریدی کی زبانی، لیکن رپورٹ کے بعد مناظر آپ کے لیے تکلیف دہ ہو سکتے ہیں۔ شام کی نہ ختم ہونے والی جنگ، غوطہ نامی اس قصبے میں ایک عرصے سے موت کا راج ہے۔ یہاں ہلاکتیں روز کا معمول ہیں۔ صرف رواں ماہ یہاں 150 سے زیادہ لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ یہاں بچانے والے بھی کم ہی بچے ہیں۔ وہاں سے ملبے تلے دبے ایک بچے کی آواز آ رہی ہے۔ انتھک کوششوں کے بعد بچے کو زندہ نکال لیا گیا۔ گزشتہ ایک ہفتے میں یہاں 40 سے زیادہ بچے ہلاک ہو چکے ہیں۔ امدادی کارکن سعید المصری حملے کے بعد اکثر بچوں کو بچاتے ہیں، لیکن آج ان کی گود میں زخمی بچہ ان کا اپنا ہی ہے۔ جہاں حملہ ہوا ہم قریب پہنچے تو پتہ چلا کہ یہ تو میرا اپنا ہی گھر ہے۔ میں نے اپنے بچے کے رونے کی آواز سنی۔ میں جب گھر میں داخل ہوا تو میرے سارے بچے اور کزن زخمی تھے اور گھر تباہ ہو چکا تھا۔ ابراہیم کے والدین کو پتہ نہیں کہ ان پر اگلا حملہ کب ہوگا۔ شامی فضائیہ آ کر اندھا دھند بم برساتی ہے جس سے زیادہ تر عام لوگ ہی ہلاک ہوتے ہیں۔ دوسری جانب باغیوں کی بمباری بھی ہلاکتوں اور تباہی کا باعث بن رہی ہے۔ عام ادویات ناپید ہوتی جا رہی ہیں۔ یہاں کے بے یار و مددگار باسی سمجھتے ہیں کہ دنیا نے اب ان سے آنکھیں پھیر لی ہیں۔ ہم مکمل طور پر مشکلات میں گھر چکے ہیں۔ سڑکیں بند ہیں، کوئی سپلائی نہیں ہو رہی۔ ہمیں اب یقین ہو چکا ہے کہ کوئی ہماری مدد نہیں کرے گا۔ بین الاقوامی میڈیا اور اقوام متحدہ نے بھی ہم سے آنکھیں پھیر لی ہیں۔ مشرقی غوطہ مکمل تباہی کے دہانے پر ہے۔ گزشتہ روز ہونے والی اس بمباری میں 31 لوگ مارے گئے۔ افراتفری کے اس عالم میں انہیں یہ معلوم نہیں کہ کب ایک اور حملہ ہو اور یہ لوگ مارے جائیں۔ کوئنٹن سمویل کی رپورٹ۔ بنگلہ دیش کی ایک عدالت نے اپوزیشن لیڈر سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کو کرپشن کے الزامات پر 5 سال قید کی سزا سناتے ہوئے انہیں آئندہ سال ہونے والے عام انتخابات کے لیے نااہل قرار دیا ہے۔ خالدہ ضیاء کی جماعت BNP نے فیصلے کے خلاف کل ملک بھر میں احتجاج کی کال دی ہے۔ جنوبی کوریا کے صدر سرمائی اولمپکس میں شرکت کرنے والے شمالی کوریا کے وفد سے ملاقات کریں گے۔ اس وفد میں شمالی کوریا کے رہنما کم جان ان کی بہن بھی شامل ہوں گی۔
اور اب آپ کی ملاقات ایک ایسی پاکستانی خاتون سے جو انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں اپنے لذیذ کھانوں سے نہ صرف وہاں کے لوگوں کا دل جیت رہی ہیں بلکہ پاکستانی کھانوں کی مقبولیت میں اضافہ بھی کروا رہی ہیں۔ ماہ نور حمزہ شادی کے بعد انڈیا کے زیر انتظام کشمیر آئیں۔ ایک پاکستانی ہونے کے ناطے یہاں ان کی زندگی بہت آسان تو نہیں، لیکن ان کے پکوانوں کی مقبولیت نے انہیں قدر سکون دیا ہے۔ ماہ نور اور ان کے شوہر کی کہانی انہی کی زبانی۔ شادی کے بعد فلڈ آ گیا، فلڈ کے بعد کبھی ہم یہاں تو کبھی وہاں، پھر ویزاز کا ایشو رہا کافی، تو پھر جب میں گئی پھر یہاں کا ویزا لینے میں کافی پرابلمز ہوئے، تو میکسیمم 6 منتھس میرا خیال میں پاکستان شادی کے بعد۔ تو لوگوں کی مینٹیلٹی بھی اس ٹائم ہو جاتی ہے نا کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، یہ جا نہیں رہی ہے، یہ وہ، تو وہ کافی اسٹریسفل رہا میرے لیے۔ پاک فوڈ کی مین آئٹمز میں سے بریانی کافی لوگوں کو پسند ہے۔ ایک مٹن بریانی ہے اور دوسرا چکن بریانی ہے، ریشمی حلوہ، یہ بہت پسند ہے۔ باقی پارٹی مینیو کی طرف اگر آپ آئیں تو اس میں سب چیزیں ہی ہیں آلموسٹ جو آ رہی ہیں۔ ایکچولی رکھنا کچھ اور تھا مگر انہوں نے کہا کیونکہ آپ کا تعلق وہاں سے ہے تو آپ اسی کا ہی نام سے اسٹارٹ کرو، تو لوگوں کو ڈفرینٹ بھی لگے گا کہ پاکستان سے کافی لوگوں کو ہوتا ہے، کشمیریز کو بہت پیار ہے تو آئیڈیا وہیں سے نہیں، اور کھانا مطلب تھوڑا ڈفرینٹ ہو تو پتہ بھی لگے، تو پاک مانے کے صاف، تو اس لحاظ سے ہم نے اس کا پاک فوڈ ایکسپریس نام رکھا تھا۔ لاہور میں زیادہ نائٹ لائف کا بہت رواج ہے، لوگ رات کو 11-12 بجے ڈنر کرنے چلے جاتے ہیں، تو وہاں رات کو لیٹ تک کافی ریسٹورینٹس، جگہیں، پارکس وغیرہ کھلے ہوتے ہیں، تو ان کو بیسیکلی اس چیز کی عادت ہے۔ یہاں آ کے تو ان کا پورا ماحول چینج ہو گیا ہے، ڈپریشن ہونے لگتا ہے۔ اب جیسے جیسے ونٹرز آ رہے ہیں نا تو بالکل ہی ڈل ہر چیز ہو جاتی ہے، نہ کوئی بندہ نہیں آپ کو دکھتا، یہاں بالکل ہی مطلب ڈیڈ ہو جاتا ہے کشمیر اس ٹائم۔ اور جیسے یہاں کے حالات بھی انہیں دیکھے تو کافی گھبرا بھی گئے تھے کہ ہو کیا رہا ہے۔ ریسٹرکشنز بہت ہو جاتی ہیں، آپ کسی چیز میں اگر آپ کو آگے پڑھنا ہے، میں ایڈمیشن نہیں لے سکتی کہیں، مجھے الاؤڈ نہیں ہے بنا بتائے کہیں سٹی سے باہر جانا، تو اوور آل بہت کمپلیکیٹڈ ہے۔ جموں جانا ہے یا دہلی پرمیشن لینی ہے آپ کو، فرسٹ سیکٹریٹ سے پرمیشن، تھوڑا ہیسل بہت ہے، کافی ہیسل ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ انڈیا پاکستان آپس میں بات چیت کریں اور اس مسئلے کا حل کریں اور آپس میں دوستی بنا کے رکھیں، تو تاکہ یہ چیزیں بالکل مطلب نا بالکل ختم ہو جائے، صاف ہو جائیں اور آپس میں ملے جلیں اور اچھے ایک نیبر کی طرح رہیں۔ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں پاکستانی کھانے، میرے منہ میں تو پانی آیا۔ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @شفیع_نقی_جامعی۔ اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا، مجھے پوری ٹیم سمیت اجازت دیجیے، خدا حافظ۔